سنا ہے اور بہت ہی خوش مزاج تھے. ایک مرتبہ وہ وضو فرمایا ہاؤس کے اوپر. ہندوستان میں ہاؤس ہوتے ہیں. تو میری عمر بہت چھوٹی تھی, وہی شاید 15-16 سال کی اندازاً. تو وضو میں کیا رہا تو کسی نے مجھے کہا یہ ٹھوا لیا تم لو, حضرت بہت خوش ہو جائیں گے منہ پوچھنے کے لیے. تو میں گیا لے لیا اور انہوں نے منہ پوچھا. داڑھی بہت لمبی تھی ان کی, سفید داڑھی تھی. گاڑی میں سے پانی ٹپک رہا تھا تو ایسا لے کر مجھ پر چھڑک دیا انہوں نے. اب اس وقت تو کیا سمجھتے تھے ہم, سمجھے کہ بس مزاح کر لیا حضرت نے. لیکن جب بخاری شریف میں آئے اور مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث آئی کہ ایک صحابی جو ہے وہ اپنے بچپن کی روایت بیان کرتے ہیں بخاری شریف میں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے, فلاں کنویں سے پانی پیا ڈول میں براکٹ میں سے اور پھر مجھ پر چھڑکا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب تک اس کا لطف مزہ رہا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال کے بعد کہہ رہے ہیں. یہ بخاری شریف میں روایت ہے. مجھ کا لفظ جاتا ہے مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب ہم سمجھے یہ ہم کو بھی مزہ آ رہا ہے اس کا. اب حقیقت سمجھ میں آئی اور اب پوری زندگی بھر وہ واقعہ بھلایا نہیں جاتا ہے کہ حضرت نے پانی چھڑکا. میں نے کہا شاید اسی کی برکت ہو, یہی سمجھ رہا ہوں. ایک دو بزرگوں کی خاص شفقتیں ہوئی تو میں بار بار اس کو سوچتا ہوں. سوچتا کیا ہوں بلکہ ہر روز دعا کے اندر جو ہے شاید کوئی دن خالی نہیں جاتا ہوگا, ان کا نام لے کر میں دعا کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ ہے, اور ایک حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ ہوتے ہیں بڑے خلیفہ. یہ حضرت مولانا قبول زمان صاحب مد ظلہ العالی جو یہاں آتے ہیں ان کے سسر ہوتے ہیں. ان کی بیٹی کے ساتھ حضرت مولانا قبول زمان صاحب نے شادی کی. مولانا قبول زمان صاحب مد ظلہ العالی بڑے بزرگ ہیں اللہ والے اس زمانے میں. خانقاہ میں جو ہم رمضان میں رہے تھے تو یہ میرے ہم عمر ہیں, ایک ہی عمر تھی. مولانا قبول زمان صاحب تقریباً ایک ہی عمر. اس وقت وہ کافی مہمانوں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے. تو یہ بزرگ بھی ایک یاد میں ہے. یہ مسجد بزرگ تھے. آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کی قدر کریں. یہ مسجد بزرگ جو ہے مشہور ہے, شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کے دیکھنے والوں میں یہاں تو شاید انگلینڈ میں تو کوئی نہیں ہوگا, ہندوستان میں پائے جاتے ہیں. تو یہاں بھی شاید ہو لگی پتہ نہیں واللہ عالم, لیکن بہت سال ہو گئے, 50 سال کا تقریباً زمانہ, آدھی صدی کا زمانہ گزر رہا ہے. تو یہ خط لکھ کر میں نے اجازت مانگی کہ مجھے رمضان مبارک آپ کے پاس خانقاہ میں گزرنا ہے. تو بہت اس لیے آدمی سے جواب لکھوایا کہ آپ پہلے یہ لکھ کر بھیجو کہ آپ کے کھانے کا اور سونے کا نظام کیا ہوگا. تو چونکہ بمبئی میں تھے اس ہم نے لکھ دیا فوراً کھانے کا اور سونے کا انتظام میں خود اپنا کر لوں گا. بمبئی میں ہوٹلیں تو جگہ جگہ پر ہے اور سونے کے لیے مسافر خانے بہت سستے بھاری ملتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. پھر حضرت نے جواب دیا, وہ خط میرے پاس موجود ہے, برکت کے طور پر رکھا ہے, آ جاؤ. جو گئے تو ملاقات کی, بیعت میں پہلے سے ہی تھا ان سے. تو جب گئے تو میرے ساتھ حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی مرحوم, یہ میرے ساتھی تھے. احمد یہ میرے ساتھی اور بہت
دوست بھی تھے بہت پرانے، اور ہم ایک ہی جگہ پر پڑھاتے تھے، جامعہ اسلامیہ ڈابل میں، ہماری 10 گاہ قریب تھی، اس زمانے سے اور تعلق بڑھ گیا تھا، یہ بھی تھے میرے ساتھ۔ اور اس زمانے میں اتفاق سے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب بھی تشریف لے آئے، وہ حضرت ثانی کے خلیفہ آئے، لیکن حضرت شاہ وصول اللہ کو اپنا پیر سمجھتے تھے، وہ بھی تشریف لے آئے۔ اور جب وہاں گئے تو حیرت رہی کہ بڑے بڑے جو ہے بزرگان علماء وہاں موجود ہیں، حکیم الاسلام قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب ہم لوگ نوجوان اس کو جیسے پیچھے کر جاتے ہیں، تو یہ فجر کی نماز میدان میں ہوتی تھی، گرمی کا زمانہ تھا بمبئی میں، تو کسی مالدار آدمی نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تھی۔ بمبئی جو ہے بہت مہنگا ملک ہے پہلے سے ہی، تو بہت بڑا یارڈ اور بلڈنگ سب خانقاہ کے لیے انہوں نے دے دیا تھا رمضان مبارک کے لیے۔ میدان میں نماز ہوتی تھی، سب نماز ہوتی، وہ لوگ کافی تھے، اور کچھ کمرے تھے، تو پہلے کمرے میں حضرت شاہ وصول اللہ رحمۃ اللہ رہتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ وہاں باہر صحن نکلا تھا، اس میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی طرف میں دیکھنے کو بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ ایسا مشہور تھا یہ مجذوب ہے، جو اگر کوئی دوسری بات ہو گئی تو پھر بہت مصیبت ہے۔ بہت لوگ ادب کے ساتھ تھے، لیکن جاتے تھے ضرور، ایسے اللہ والے لوگ دعا نہیں کرتے تھے۔ تو فجر کی نماز پڑھ کر جیسے امام نے سلام پھرایا، دعا ہو گئی، تو سب لوگ اٹھ کر لائن بنے سے جاتے تھے، تو حضرت بھی کھڑے رہتے تھے، بیماری کے باوجود ہاتھ میں ایسا لے کر، اور سب کو دیکھتے جاتے تھے، اور جو جی میں چاہا اس کو بلا لیا، تو ایک مرتبہ جو ہے مجھے بلا لیا، ایسا کیا، 18-19 سال ایسے پتہ نہیں عمر تھی، چھوٹے میں، اور بولا کہ سر کے ٹوپی نکالی، کچھ بولنے کا نہیں، چپ چاپ رہنے کا، سمجھو، کوئی ذرا بھی ہلنے کا بھی نہیں، ٹوپی نکالی، وہ ٹوپی نکال کر سر پر اتنا ہاتھ پھرایا، پھراتے رہے، پھر دھکا دے گا، جاؤ۔ یہ میری زندگی کے 2 واقعے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں شاہ وصول اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب سے پہلا آتا ہے فہرست میں، اور شیخ الاسلام مدنی رضی اللہ مرکزی کو، باقی اور بزرگوں بھی رہے کرتے ہیں، خان بھی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ بزرگ بھلائے نہیں جاتے ہیں۔ اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ تھوڑا بہت سمندر کے اندر سے قطرے کے معنی، جو کچھ تھوڑا بہت اللہ پاک نے توفیق دے رکھی ہے، تو یہ اس بزرگ کے سر پر ہاتھ پھرانے کا نتیجہ ہے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے داڑھی مبارک میں پانی چھڑکنے کا۔ پہلے تو کچھ سمجھتے نہیں تھے، بس ایسے ہم بھی چھوٹے سے گئے، آج تو بہت مزہ آئی، میں نے پانی چھڑک دیا، ایسے ہی تھا نا، لیکن جب پڑھا تو مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب سمجھ آیا کہ یہ بات تھی اصل میں۔ تو اس لیے جو ہے نا، یہ بزرگان دین کی، اللہ والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ شاہ وصول اللہ ایسے مجذوب تھے، کسی پر شفقت کی نظر پڑ گئی، ان سب کا کام بن گیا۔ اس میں ایک مولانا ابرار الحق صاحب بھی ہیں، دھلیا والے مولانا یہ بھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ بھی بہت شفقت فرمائی، عمر میں انتقال ہو گئے، میرے استاد ہو گئے ابو راشد، ان سے بڑھیا ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے دوست تھے بہت، اور بہت بے تکلف دوست تھے۔ پہلے یہاں آیا کرتے تھے، تو رمضان المبارک میں ہم لوگ سحری تک دونوں بیدار رہتے تھے، تراویح کے بعد تب تو لمبی رات ہوتی تھی، اور باتیں چلتی رہتی تھی، یہ کتاب وہ کتاب، یہ کتاب وہ کتاب۔ تو پھر اس کے بعد وہیں گھر پر، ہمارے گھر پر، یہ 48 میں، پھر جب تہجد کا وقت قریب آتا تو تہجد پڑھ رہے تھے، پھر ہم لوگ کھانا وہیں سینیوں میں بیٹھ کر کھا لیتے تھے، اکثر ایسا ہوتا تھا۔ یہ دعوتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن اکثری حالات میں ہم لوگ یہاں، تو یہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تو یہ اللہ والوں کی نظر کا جو ہے وہ بہت ہی بڑا اثر رہتا ہے۔ آپ لوگ بھی اس کو سمجھ لو، سمجھو گے تو کام بن جائے گا، نہیں سمجھو گے تو پھر کام بنے گا نہیں۔ فارسی میں کسی نے کہا، یہ طاقت بزور بازو نیست تا نبخشت خدائے بخشندہ، یہ اپنی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ بخشے نہیں، اور اللہ جل شانہ نے بخشنے کے لیے اپنے
بندوں کو ذریعہ بنایا ہے. جیسے ساری امت کے اندر سب سے بڑا ذریعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد صحابہ کرام، پھر اللہ کی نیک بندی، اور یہ قیامت تک معاملہ چلتا رہے گا. سبب ان کو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس لیے ان بزرگوں کو دیکھا ہے. آج بھی یہاں آنے کا داعیہ ہی پیدا ہوا. دارالعلوم دیوبند کے اندر کافی وقت ہمارا گزرا، یعنی آخری درجے سب وہیں پورے کیے. ہدایہ، ولین، آخرین اور سب کتابیں جو وہاں کی نصاب میں ہیں بہت ہوتی ہے وہاں. تو یہ اساتذہ جب آم کی سیزن ہوتی ہے وہاں مینگو کی، تو دہلی اور دہلی کے اطراف میں دیوبند، سہارنپور، اس میں آم بہت پکتے ہیں. مینگو خاص ملک ہے یہ، اتنا گجرات میں بھی نہیں. بڑے عجیب عجیب آم پکتے ہیں. تو دیوبند والے جو ہے وہ طلباء اور علماء کی دعوت کیا کرتے تھے آم کی اپنے اپنے باغ میں سے. تو کبھی آم کی دعوت کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سب وہاں بھیج دیتے ہیں. تو ایک دن تمام اساتذہ کرام کی دعوت تھی. ایک جگہ پر بیٹھے ہیں سب لوگ، تو آم چسنے کے بھی ہوتے ہیں، کاٹ کر کھانے کے بھی ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. سب کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں. اس میں شیخ مدنی بھی، لنگوی بھی، سب کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں. وہ اس کو مارتے ہیں، وہ اس کو مارتے ہیں، وہ اس کو مارتے ہیں، ہنستے ہیں. آم کھاتے ہیں اور پھر مارتے ہیں. آم کا ڈبہ کتنا پڑتا ہے. وہ کبڈی کا کھیل جو ہے یہ یہاں کھیلا نہیں جاتا ہے. ہندوستان میں چل رہا ہے، شاید کم ہوا ہوگا. ایک جماعت ادھر کھڑی رہتی ہے، ایک جماعت ادھر، اور پھر جو ہے وہ ادھر کا آدمی ادھر آتا ہے تو اس کو پکڑنا چاہیے، تو نیچے پاؤں سے پکڑ کے اس کو ڈال دیتے ہیں. ایک قسم کا کھیل تھا. اس کھیل کے اندر شیخ الاسلام محمدی رحمۃ اللہ برکت بہت مشہور تھی. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے اور چھپ کر کھڑے رہتے تھے، کیونکہ اگر حضرت مدنی کو معلوم ہوا کہ شیخ الہند یہاں ہے تو وہ کھیل ہی نہیں سکتے تھے. تو چھپ کر کھڑے دیکھنے آتے تھے. حسین احمد کو دیکھنے آیا ہوں، دیکھا آپ نے کھیلتے ہیں. تو لیکن ماشاءاللہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس کھیلنے کے اندر بھی نماز اور اس کے علاوہ دین کی تمام باتوں کا خیال رکھنا. اب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، قطب عالم کہتے ہیں ان کو. یہ جو ہے ایک دن سارے اساتذہ کرام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آم کھا رہے ہیں، رستے میں جوتے نکالے ہیں. ادھر طلبہ بھی تھے اس میں. تو بارش زور سے گری تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ سارے طلبہ کے جوتے میں پانی نہ بھر جائے تو اپنے سال میں سب کو بند کیا اور ایسا لے کر چلے. تو کوئی دوڑا، حضرت یہ کیا کہا، طلبہ کرام کی جوتی کو اٹھانا میرے لیے خوش نصیبی ہے، یہ مجھے کہاں ملے گا، آج موقع ہے، ہٹ جاؤ یار، مجھے اٹھانے. دیکھا آپ نے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا فرمائے. اس لیے ان بزرگوں کی ایک خاص صفت دیکھی جو ابتدا کرنے کے قابل ہے، فالو کرنے کے قابل ہے. یہ تو سبھی چیزیں، لیکن ان کے اندر تواضع، انکساری اور عاجزی بہت تھی. تکبر کا نام ذرا بھی نہیں تھا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب معارف القرآن، یہ پہلے دیوبند میں پڑھاتے تھے. پھر ہجرت کا موقع ہے تو پاکستان چلے گئے. علامہ تقی اور رفیع مدثلہم العالی دونوں یہ اس وقت مشہور عالم ہیں بزرگ، یہ دونوں بھی دیوبند میں تھے، چھوٹے چھوٹے وہاں دیوبند میں چلے گئے ہجرت کر کے. تو یہ بازار میں جاتے ہیں، چھوٹا قد تھا ان کا، تو دونوں ہاتھ کے اندر تھیلے اٹھائے ہوئے ہیں. سادہ بازار کا سارا سامان لیا. اور کسی بزرگ نے کسی بزرگ کو بلایا وہاں اور کہا دیکھو یہ کون جا رہا ہے، تم پہچانتے ہو؟ اب پتہ نہیں چل رہا ہے کوئی نیچی قد کا جا رہا ہے. کہا یہ صاحب معارف القرآن مفتی اعظم، دیکھیے آپ. تو وہ آشش کرنے لگے کہ وہ جو ہے نیچے دیکھ کر جا رہے ہیں، ان کو ذرا بھی یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی دکھ رہا ہے. اور دیوبند کے اندر جو ہے باغ کے اندر جو ہے ایک مرتبہ آم کی دعوت تھی باغ میں کھانا. تو
تو جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دعوت میں جاتے ہیں تو کچھ ساتھ میں تھوڑا دے بھی دیتے ہیں، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو عام دے دیا، بانگ دے گتھری گل لے جان کے قبول کر لیا۔ وہاں سے وہ آ رہے، ہاتھ میں پکڑا ہے، ہاتھ میں درد ہونے لگا، تو جب دیوبند قریب آیا، اور ایک راستہ ہے یہاں سے دیوبند کے اندر، ادھر مظفر نگر ہے، سہارنپور ہے اور روڈ ہے، اور اندر سے دیوبند میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں عصر کے بعد تفریح کیا کرتے تھے، تو جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو ہاتھ درد ہو گئے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ آم کا تھیلا سر پر رکھا، وہ گتھڑی، اور جا رہے ہیں۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، حیرت میں ہیں، تو طلبا سے کہا کوئی یہاں، تو طلبا دوڑے ایک دم، کہا نہیں، میرے گلے تک میں اٹھا کے لے جاؤں گا، کیونکہ یہ میرے نفس کا علاج کا آج بہت اچھا موقع ملا ہے۔ میرے اندر جو ہے، حالانکہ نہیں تھا ان میں، لیکن جب تکبر کا شائبہ پایا جاتا ہے، آج علاج کا اچھا موقع ملا ہے، تم درمیان سے ہٹ جاؤ، یہ سارے دیوبند والے لوگ دیکھیں گے، میں اپنے گھر تک اسی طرح جاؤں گا۔ تو ان کے اندر کیا تھی؟ عاجزی اور انکساری۔ آپ لوگ بھی طلباء کرام جتنی عاجزی اور انکساری پیدا کرو گے اتنا ملے گا۔ کبھی بھی کسی کو اپنے آپ سے بڑا نہیں، چھوٹا نہیں سمجھنا، بڑا نہیں سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، کسی کوئی بھی کسی حال میں، چاہے اس کی داڑھی نہیں ہو، سوٹ پینٹ پہننا ہو، کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، آپ کو معلوم ہو کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کچھ بھی، یہ مراقبہ کر لے کہ آج اس کا لباس ٹھیک نہیں ہے، داڑھی منڈی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کے حالات بدل جائے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ پھر حالات بدل جائے۔ اور جس کے اندر یہ تواضع کی عادت ہوگی، حق تعالیٰ جل شان ہو، اس کو ضرور نواز دیں گے۔ کبھی بھی جو ہے نا، طلباء کرام خاص کر کے جو ہے، جب بھی کسی کو دیکھے تو ان کے اوپر نظر پڑتے ہی، بزرگوں نے بتایا یہ برابر کہ ہماری کتنی عادتیں خراب ہے جو کسی لوگوں کو معلوم نہیں۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری جو عزت کرتے ہیں لوگ، حاجی امداد اللہ کے ساتھ ہے، تھانوی مرید ہے، جنگئی مرید ہے، کہا یہ عزت کرتے اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے میرے عیبوں کے اوپر ایک چادر ڈالی، جو اگر وہ کھل جائے تو یہ تھانوی بھی نہیں رہے، وہ گنگو بھی نہیں، سب بھاگ جائے۔ اور ایک مرتبہ خانقاہ کے اندر بہت لوگ تھے بڑے بڑے، وہاں حضرت گنگو جی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے اندر تو ممبئی سے لے کر جو ہے دہلی تک جو اعلیٰ درجے کے چوٹی کے اولیاء بزرگان وہ ہوتے تھے۔ تو بات کی انہوں نے، بات کرتے کرتے کوئی جذبہ آ گیا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ میں برا ہوں۔ بہت جوش میں کہا، اور یہ کہہ کر وہاں بیٹھے ہی اٹھ گئے فوراً۔ پاس میں کمرہ تھا ان کا، اور گئے اندر سے بند کر دیا، نہیں اندر سے بند کر دیا۔ اب باہر بہت لوگ بیٹھے ہیں، بیچارے کم علم بھی ہوتے ہیں، تو ان میں بہت ہوئی کہ انہوں نے قسم کھائی، تو یا تو یہ قسم میں سچے ہیں تو ہمیں ان کے پاس رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ قسم میں سچے نہیں ہیں تو پھر جھوٹ بات ہوئی تو بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت کم علم ہونے کی بات کی۔ تو بڑے بڑے بزرگان جن سے ان کو بلایا، کہا ہوشیار ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جو قسم کھائی وہ انہوں نے اپنے نفس کو دیکھ کر قسم کھائی، یعنی ان کا اذعان یقین، یہاں سے مسئلہ نکلا ہے کہ جب تک اذعان یقین نہ ہو جائے کہ میں سب لوگوں سے برا ہوں، تب تک اللہ تعالیٰ کی یہاں مقبول نہیں۔ اذعان یقین کا درجہ، ایک تو یہ کہ میں بہت خراب ہوں تم سے، تم یہ اونچے ہو، یہ وہ بات میں کہہ دینا، یہ قابل اذعان یقین۔ تو ان بزرگوں کو سمجھایا کہ برباد ہو جاؤ گے، توبہ کر لو، جلدی سے توبہ کر لو، ایسی بات نہ کرو۔ یہ انہوں نے اپنے اذعان یقین کے اوپر کہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور یہ اذعان یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے دینے سے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ اپنا جو ہے وہ جو کچا جتھا ہے وہ ہم سب بھول جاتے ہیں، اس کو یاد کریں، اور مستقبل کے لیے بھی کریں، آئندہ میرا کیا حال ہونے والا ہے پتہ نہیں، کتنے دین پر چلنے والے، آئندہ حالات ان کے بگڑ گئے، ختم ہو گئے، یہ تو آخری دم تک رہے تو اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ جیسی موت قریب آ جاتی ہے تو ڈرتا ہے کہ یا اللہ رکھیو، اس کو رکھیو، اس کو رکھیو، یا اللہ اس کو دور نہ کیجیے، یہ جتنا بھی دیا ہے چاہے اسے زیادہ نہ دینا یا اللہ،
لیکن جتنا تو نے دیا ہے اتنا ہی رکھیے، اتنا یقین، اتنی استقامت یا اللہ رکھیے۔ ڈرتے، ہر روز ڈرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں ہر روز ڈرتے ہیں، اس لیے پڑھتے اور رب حاضر بزرگ کا معمول ہے صبح میں پڑھ لیتے ہیں اللہم اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا اسألک خیر الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین۔ ہر دن ڈرتے ہیں، کہتا نہیں آج شام تک میرے ایمان کا کیا ہو، پھر آج شام تک میرے ایمان کا کیا ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہی رہے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ماشاء اللہ آپ لوگ بھی یہاں تشریف لائے ہیں، یہ وہ طلبہ کا بہت بڑا درجہ ہے، ضیوف رسول بھی ہے اور ضیوف الرحمان بھی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے ہزاروں ان کے مرید صاحب کشف و کرامات، تو ایک دن ان کے سامنے جو ہے ان کے مریدوں نے کچھ تعریف کی تو یہ خاموش رہے۔ خاموش کیوں رہے کہ ابھی میں ان کو بند کرنے جاؤں گا، زیادہ جو بھی کچھ ہو ان کے دل میں، تو یہ جو ہے ان کے اوپر قبض طاری ہو گیا۔ پھر قبض طاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب لذت نہ رہی پڑھنے میں، دین میں، دین کی باتوں میں کوئی لذت نہ رہی، سجدے میں لذت نہ رہی، تو بیچارے بہت گھبرائے، بہت دعا کی، لیکن دعا کرنے کے بعد بھی مشکل جو تھی وہ حل نہیں ہوئی، مسئلہ قابو میں نہیں آیا ان کو۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، تو انہوں نے کہا تمہارے گھر کے اس لائن پر جو ایک مکتب ہے، چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، وہاں جاؤ اور ان کے پاس ادب سے کھڑے رہو اور دعا کراؤ ان کے پاس۔ اور یہ بھی کہا تمہارا گناہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے تمہاری تعریف کی تھی، تم نے اپنے مرید کو کچھ کہا نہیں، تو ابھی اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ وہاں تم جاؤ۔ تو بیچارے رات کو خواب دکھا، صبح ہی پھر نماز پڑھ مکتب پہ گئے، تو مکتب میں تو سب جو حرکت ہو گئی، اساتذہ اور سب کو، حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں۔ تو ان دوسرے کا بھائی تم لوگ سب بیٹھ جاؤ، میں آج اپنی ضرورت کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ تم جو ہے دعا کرو میرے لیے۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ پھر کہا نہیں، پھر دعا کی، ایک طالب علم دعا کی، جسے آمین کہتے رہے وہ بھی آمین کہتے رہے، اس کے بعد فوراً ان کی حالت بدل گئی، کھل گئی۔ کہا یہ طلبا کے اندر تمہارے اندر غرور نہیں آنا چاہیے، ابھی تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے جیسے تم آگے بڑھو گے یہ غرور کے سامان بہت آئیں گے، جیسے جیسے آگے چلو بہت غرور۔ جیسے ابھی بخاری شریف والے ہیں تو سارے دارالعلوم میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، ایسا ہونے لگتا ہے۔ پھر جب آگے بڑھیں گے تو اور زیادہ افضل سمجھیں گے، پھر ممبر پر جائیں گے تو اور زیادہ افضل سمجھیں گے۔ ممبر پر جانے سے پہلے اگر اللہ یہ توفیق دے دے کہ اللہ تیری ذاتی عالیہ کی قسم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے زیادہ بدعمل و نالائق میں ہوں، اور ممبر پر اس لیے بیٹھتا ہوں بیان کرنے کے لیے کہ مولا کریم یہ بھی تیرا حکم ہے، تیرا حکم ہے، اس لیے ورنہ میں نہیں بیٹھتا، یہ نصیب کر دیں۔ اب آگے جتنے آپ بڑھیں گے، ابھی عربی اول میں ہے تو کچھ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، دوم میں آئیں گے ذرا اور اونچا سمجھیں گے، سوم میں جائیں گے تو اور اونچا سمجھیں گے، پھر دور ہے۔ اس لیے اپنا تزکیہ قلب کی بہت ضرورت ہے۔ تزکیہ قلب جب تک ہوگا نہیں تب تک کچھ نہیں۔ میں نے کہا نا یہ تھوڑا سا سمندر کا قطرہ، اس میں ڈر لگتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے ہر وقت، لیکن اس کو حاشا و کلا اپنا کمال نہیں سمجھتا ہوں۔ میں نے دو بزرگوں کا نام لیا کہ ایسے اللہ والے لوگ ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرامات رکھی ہے، کیا برکتیں رکھی ہے، آپ لوگ بھی ایسا سمجھیں ماشاء اللہ۔ تو کھاؤ بھی، پیو بھی، کھیلو بھی، سب کرو، جیسا میں نے آپ کو ان کے کھیلنے کا بھی حالات بیان کر دیے، سب کچھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو علم پڑھتے ہیں نا، اس علم کی دو سائڈیں ہیں، اس کے اندر ایک گمراہی ہے اور ایک ہدایت ہے۔ بالکل صحیح بات عرض کرتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ، اسی علم کے اندر یہ جو ہم آپ پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے بہت سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، اور بہت سے لوگ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ العلم هو الحجاب الاکبر جو کہا ہے نا، وہ اسی ہوا ہے، اس کی گمراہی کا بھی سبب ہوتا ہے۔ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا، ایک عام آدمی جو فیکٹری میں کام کر رہا ہے وہ ہم سے ہزاروں درجہ اونچا ہو گیا ہے، ہم پڑھ کر اس کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں پہنچے۔ میرے پاس
بعض جو ہے حضرات ہے جن کو آپ پہچانتے بھی نہیں ہیں، بہت چھپے ہوئے ہیں، ان کے حالات بڑے اچھے ہیں، صبح کی نماز پڑھ کر کبھی کبھی آ جاتے ہیں تو وہ اپنے خواب بیان کرتے ہیں، تو مجھے آشش ہو رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اس کے پاؤں کی مٹی کی برابر بنا دے، حالانکہ بریت ہم سے ہیں، تو بڑے اچھے حالات ہیں، بہت اچھے حالات ہیں، عجیب عجیب قسم کے حالات ہیں جی۔ تو آپ ایسا نہ سمجھنا وہ بڑے عالم بھی نہیں ہیں، حافظ قرآن تک نہیں ہیں، حالات بہت اونچے ہیں۔ حاجی امداد اللہ تو عربی چاروں تک پڑھے ہوئے ہیں، سوم چار میں، تو یہ اس وقت بھی اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آپ پہچانتی بھی نہیں، جانتی بھی نہیں، آپ تو یوں سمجھتے ہیں، میں یوں سمجھتے ہیں میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں ہم دورہ حدیث پڑھتے ہیں ہم جی، اور وہ بھی ہوتے ہیں نماز میں، وہ آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں، وہ اپنے آپ ہی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، حالات اتنے اونچے ہوتے ہیں۔ ان سے دعائیں کرائے تو دعا بھی میں خود دعا کراتا ہوں ان سے، بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا، تو یہ حق تعالیٰ جل شانہ کہ یہاں جو ہے نا بڑائی بالکل پسند نہیں ہے۔ تو جیسے آگے بڑھو گے تو اس علم میں دو لائن ہے، گمراہی بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، اس سے گمراہ بھی ہو جاتا ہے آدمی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، بالکل اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، بالکل یہ، اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، تم سے اور ہم سے زیادہ علم شیطان کو تھا۔ فقہاء کرام محدثین کرام نے بعض جگہ لکھا ہے کہ شیطان کو اصولی علم کے علاوہ جزیات کا بھی علم تھا۔ ایک تو اصول ہوتا ہے، ایک اصل کلی ہے، اس سے بہت سارے مسائل، اس کو جزیات بھی ہوتا ہے، جزیات سب اتنا زیادہ نہیں، اور کوئی بھی شیطان سے بحث کر کے کامیاب نہیں ہوتا، اتنا علم، اتنا علم، اتنا علم۔ تو فرشتہ تو نہیں تھا نا، کان من الجن، قرآن پاک نے کہا، کہاں سے تھا وہ؟ جنات میں تھا، لیکن اتنی بزرگی اس کی بڑھ گئی کہ فرشتوں میں داخلہ ہو گیا اس کا، تو کان من الجن قرآن سے کہا۔ لیکن جب اللہ جل شانہ نے جب اس کو پھینکا تکبر کی وجہ سے، تو پھر آپ دیکھ لیجیے اب قیامت تک لعنتیں ہو رہی ہے اس پر۔ تو یہ علم ہی تھا نا، یہ علم تھا، بالکل خالص علم تھا جو شیطان کے پاس تھا، کیوں ہلاک ہو گیا؟ اس لیے بہت ڈرتے رہنا چاہیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس علم کے ساتھ ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ یعنی اس علم کے مضر اثرات سے بچ کر اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے، تزکیہ قلب کے متعلق کچھ کوشش کرنی چاہیے، ایسی کتابوں کو پڑھنی چاہیے، ایسی باتوں کو سننی چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے، لوگوں کی برائیوں کو سوچنے کی بجائے اپنی برائیوں کو کیا کرو، سوچو بہت زیادہ۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو برملا فرماتے کہ میں واز کرتا ہوں تو یاد رکھ لو کہ وہ مضمون بیان کرتا ہوں جو اس کی برائی میرے اندر ہے، اور تم کو اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ پھر مجھے شرم آئے کہ میں ان چیزوں سے الگ ہو جاؤں۔ یہ بڑے بزرگوں کی بات، اللہ والا کی بات ہے۔ تو کہا کہ دو چار باتیں عرض کر دو، تو اصل میں ہم تو خود بہت ہی محتاج ہے، بات کرنے کو بھی ڈر لگتا ہے، سمجھنے بات کرتے کرتے بھی انسان پھسل جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے، تو ہی کام بنے گا، اس کے علاوہ کام نہیں بنے گا۔ ایشن بات میں عرض کری، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب درجے علم کے اور روحانیت کے اسے درجے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہوتے یہ سب ہے، چلو سب دعا کرو۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ دھوپ لگ گئی گڑیا میں۔